Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر کثرت سے تیل استعمال کرتے تھے، کثرت سے داڑھی میں کنگھی کرتے تھے اور اکثر سر مبارک پر ایک کپڑا رکھتے تھے جو ایسا نظر آتا جیسے تیلی کا کپڑا ہو۔ شرح سنہ میں مشکات شریف میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سر پر تیل لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اپنی داڑھی کو وہ تیل لگایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بالوں سے لپیٹ لیا کرتے تھے کہ یہ جو کپڑے ہیں یہ ملوث نہ ہو جائیں، یعنی کپڑے وغیرہ ان سے وہ گندے نہ ہو جائیں۔ تو تیل لگانا یہ طبی اعتبار سے بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ جو لوگ سر میں تیل لگاتے رہتے ہیں ان کے ایک تو سر میں خشکی پیدا نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ سر میں تیل لگانا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بھی ہے، تو دوسری طرف سر میں تیل لگانے سے انسان کا جو بدن ہے وہ چست رہتا ہے، کیونکہ انسانی جسم میں سر ایسا ہے جس طرح انجن ہوا کرتا ہے جسم کے اندر۔ فقہا لکھتے ہیں جب انسان کا ذہن صحیح کام کرتا ہے تو اس کا بدن درست کام کر رہا ہوتا ہے، اور جب خدا نخواستہ اس کے ذہن کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ بہت ساری بیماریوں کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ سر میں تیل لگایا کریں، کیونکہ اس سے ایک تو انسان کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، تو دوسری طرف رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اختیار کریں تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ صحیح طور پر کام کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.